السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا موسیٰ جب مدین گئے تو دو عورتیں ملی تھیں جو اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکی، پھر موسیٰ نے انہیں پانی پلایا اور اس کے بعد پھر ایک شرم سے چلتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی کہ والد بلا رہے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں یہ بھی ہوا کہ اس شخص نے اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر کرنے کو کہا کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو اور اگر 10 سال پورے کر لو تو تمہاری طرف سے نیکی ہوگی۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ یہ قطعی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ جب ایک کام 8 سال کی ملازمت سے ہو ہی جائے تو پھر 10 سال پورے کرے 2 سال مزید ملازمت فری میں کون کرے گا؟ کچھ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ بہرحال یہ جو ہمارے ہاں آج کل ترجمے چل رہے ہیں مختلف مکاتب فکر کے علماء کے، افسوس اس بات کا ہے کہ سب کے سب نے اللہ کے کلمات میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کیا ہے اور پھر اس کو سمجھا ہے، جس کی وجہ سے اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر ملحدین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں تو وہ قرآن پر اعتراض کرتے کرتے اللہ کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، اس کے لیے آپ سورہ قصص اور اس کی آیت نمبر 23 سے 28 تک دیکھ لیں، کیونکہ اس سے کم آیت کرنے سے بات واضح نہیں ہو پائے گی، تو کم سے کم یہ اتنی آیتیں لینی پڑیں گی، یعنی 28 کی 23 سے 28 تک۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ۔ اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر آیا تو اس نے لوگوں کے ایک گروہ کو پانی پلاتے ہوئے پایا، اور اس نے دیکھا 2 عورتیں ان سے علیحدہ اپنی بکریاں روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ اس نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں، اور ہمارے ابا بوڑھے ہیں۔ پھر اس نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف پھر آیا۔ پھر اس نے عرض کیا ہے میرے پروردگار، بے شک جو نعمت تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، وہ بولی بے شک میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں کہ تمہیں اس کا صلہ دیں جو تو نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ بس جب موسیٰ اس شعیب کے پاس آیا اور اس سے احوال بیان کیا تو اس نے کہا ڈرو نہیں، تم ظالموں کی قوم سے بچ آئے ہو۔ ان میں سے ایک بولی اے میرے باپ آپ اسے ملازم رکھ لیں، بے شک جسے تم ملازم رکھو بہتر وہ ہے جو طاقتور امانت دار ہو۔ شعیب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم سے اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر کر دوں کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، اگر 10 سال پورے کر لو تو وہ تمہاری طرف سے نیکی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تم پر مشقت ڈالوں، اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب تم مجھے خوش معاملہ لوگوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان عہد ہے، میں دونوں میں سے جو مدت پوری کروں مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ یا آج کل کے مسلمانوں کے لیے قابل قبول ترجمہ۔ حالانکہ جو ترجمہ بنا کر دے رکھا ہے یہ صرف ایک ماضی کا قصہ ہے، اس سے ہدایت کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کو اسی کہانی کے تحت مان لیا جائے تو یہ کہانی ٹھیک ہے، پہلے گزر گئی، ایسی کہانی اب نہیں آئیں گی، نہ اس سے ہدایت کا کوئی تعلق ہے اور نہ اس میں کوئی ایسا پہلو ہے کہ اس کے مطابق کوئی عمل کیا جائے۔ لہذا ایک ایسی کتاب میں جو قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ایسے لایعنی قصے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا یہ تو کفار کی بات ہی پوری کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ قل ان اساطیر الاولین کو یہ پہلوں کی کہانی ہے، تو یہاں بھی پہلے کی کہانی جمع کر دیا۔ ان مترجموں نے اسے قرآن کو اللہ کی کتاب رہنے نہیں دیا، اور اس کے باوجود جو آج کل کے علماء ہیں یا کچھ علم رکھتے ہیں یہ اپنے ایسے مترجموں کے دفاع میں اس قدر جہالت میں اتر آتے ہیں کہ جو صحیح بات سمجھائے اس پر ہی فتوی لگانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ جو کہانی لکھی اسی کہانی کو مان لو۔ بہرحال تو میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ملحدوں کے لیے بڑا بہترین سوال ہے، اور وہ اس پر سوالات اٹھاتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو اللہ کا دین تو ایسا ہی رہا ہے، کبھی لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہا ہے، کبھی عورت کے پیچھے بھاگتا ہے،
کبھی کنیزہ غلام بناتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ مختلف باتیں ہیں جس میں ہدایت ہٹا کر ذاتی تسکین اور عیاشی کو مہیا کیا گیا ہے اور اس کو یہ لوگ درست مانتے ہیں. آئیے دیکھیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے تاکہ ہدایت تک پہنچ سکیں کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے. ولما وردا، اور جب وارد ہوا، جب موجود ہوا، ما مدینہ، اب انہوں نے مدین کے پانی لکھ دیا اور بریکٹ میں کنواں بھی لکھ دیا کہ پانی کہاں ہے. ہر شہر کا پانی الگ الگ ہوتا ہے، پھر وہ پانی کیا کنویں سے ہی آتا ہے. پانی کے لیے اور بھی ذرائع ہیں، آج کل تو کچھ زیادہ ہی ذرائع ہو گئے ہیں، تو پھر اس کا ہدایت سے کیا تعلق رہ جائے گا. ما دراصل اللہ کتاب کو ہی ایک نام دیا ہوا ہے. جو تصریف آیت کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے ماں بھی کتاب کو ہی کہا ہے. تو جب وہ وارد ہوا، جب موجود ہوا شہر کی کتاب، وجد علیہ، پایا اس پر، امتن، ایک ماخذ والوں کو، من الناس، لوگوں میں سے، یسقون، وہ اس سے سیراب ہو رہے ہیں، وہ اسے طلب کر رہے ہیں. ووجد، اور پایا، من دونہم، ان کے علاوہ سے، امرأتین، دو جماعتیں. یہ دو عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، دو انسانیت والی جماعتیں. تزودان، جو روکے ہوئے ہیں، یعنی ان جماعتوں کی پیروی سے روک رہے ہیں. یہ امتن کا ماخذ بھی امی ہی ہے، تو یہ لوگ تو امی کو جاہل بنا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود ہی اپنے دام میں پھنس جاتے ہیں، جاہل کہہ کر مرتکب بھی ہوتے ہیں، فتوے بھی لگتے ہیں، خود ہی یہ فتوے لگاتے بھی اور خود اپنے فتووں کے زد میں آتے بھی ہیں. تو جو ہے وہ دراصل جاہل کو نہیں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ماخذ کو. تو امی ماخذ والا، امتن ایک ماخذ میں جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی، جمع کا صیغہ ہے. تزودان جو ہے وہ دونوں روکے ہوئے تھے، دونوں جماعتیں روک رہی تھیں اس ماخذ سے سیراب ہونے سے، جس شہر کی کتاب سے لوگ سیراب ہو رہے تھے. قالا ما خطبکما، کہا جو ان دونوں جماعتوں سے مخاطب ہوا. قالتا، تو دونوں جماعتیں بولی، لا نسقی، ہم نہیں طلب کرتے ہیں، حتی، یہاں تک کہ، یصدر الریاء، یصدر جو صدر اس کا مادہ ہے، اور صدر ویسے تو یہ لوگ ترجمہ سینہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن صدر کا بنیادی مطلب ہے مرکز. تو وہ مرکز ہو، الریاء، خاص نگہبانی کی، خاص رعایا کی، نگہبانی کی. وہ ابونا، اور جو ہمارا بڑا ہے، شیخ کبیر، بڑا بوڑھا ہے. شیخ کہتے ہیں جو زیادہ بڑی عمر کے ہو جائے، اور کبیر بڑے کہیں نہیں، زیادہ بڑائی والا، زیادہ بڑا بوڑھا ہے. فسقا، بس ان دونوں نے طلب کیا، لہما، ان دونوں کے لیے طلب کیا، ثم، پھر، تولا، پھر گیا یا پلٹا، الی الظل، خاص سائے کی طرف. فقالا، پس کہا، رب انی، اے میرے رب، بے شک میں، لما انزلتا، اس کے لیے جو مجھ پر نازل ہوا، الیہ، میری طرف، من خیر، بھلائی سے، فقیر، محتاج ہوں. فجاءتہ، پس جب وہ جماعت آئی، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، تمشی، چلتے ہوئے، الاستحیان، اس پر کہ وہ جلد احیا کرے. قالت، تو جماعت بولی، انا، بے شک، ابھی، ہمارا بڑا، یدعو کا، وہ تجھے پکارتا ہے، لیجزیہ کا، تجھے نتیجہ دینے کے لیے، اجرا، وہ اجر، وہ نتیجہ، ما سقیت لنا، جو تو نے طلب کیا ہمارے لیے. فلما جاءہ، پس جب وہ آیا، وقص علیہ، اور احوال بیان کیا اس پر، القصص، خاص احوال، خاص جستجو کے پیچھے جانا. قال لا تخف، کہا تو خوف نہ کھا، نجوتا، تم بچ گئے، تمہیں نجات مل گئی ہے، من القوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم سے. قالت احداہما، تو ان دونوں میں سے ایک جماعت بولی، یا ابت استاجرہ، اے ہمارے بڑے، تم اسے نتیجہ دو،
تم اسے اجر دو، اس کا نتیجہ دو۔ انا بے شک، خیرہ بہتر ہے، من استاجرتا جو تم جلد نتیجہ دے دو، القوی الامین مضبوط امانت ہے۔ قالا کہا، انی اریدو بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، ان کی حقا یہ کہ میں تجھے جذب کر دوں، اہدب نتیہ ان دونوں بنیاد والوں میں سے ایک سے، ہاتینی یہ جو دونوں ہیں، اللہ اس پر، انتا جرنی یہ کہ تم انہیں نتیجہ دو، تم مجھے نتیجہ دو، ثمانیہ حجج فائدہ دینے والے حجت۔ یہ حجج جو حج سے ہی نکلا ہے، حج اس کا مادہ ہے، اور حج کہتے ہیں دلیل سے بحث کو، حجت اسی کو کہا جاتا ہے جہاں دلیل سے بحث ہو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ پس اگر تم مکمل کر لو، عشرن ایک معاشرہ، فَمِنْ عِنْدَكَ پس یہ تمہارے پاس سے ہے، وَمَا أُرِيدُ اور جو میں ارادہ رکھتا ہوں، ان اشق علیک یہ کہ میں خوب پھٹ جاؤں تم پر، اور نہیں میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں تم پر خوب پھٹ جاؤں، تم پر مشقت کر لوں۔ ستجدونی جلد تم مجھے فرما بردار پاؤ گے، انشاءاللہ اگر یہ اللہ کی چاہت ہوئی، من الصالحین مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے۔ قال ذالک کہا وہی، بینی و بینک میرے درمیان اور تمہارے درمیان ہے، ایم الاجلین یہ کہ جو دونوں مقررہ مدت ہے، قضیت تو میں مکمل کروں، فلا عدوانہ پس مجھ پر کوئی دشمنی نہیں ہے، علیہ مجھ پر، واللہ اور اللہ علی ما نقول وکیل اس پر جو ہم کہتے ہیں بھروسہ کرنے والا ہے، حمایتی ہے، وکل سے نکلا ہے، وکل کہتے ہیں اعتماد کرنے کو، بھروسے کو، تو وکیل جس پر بھروسہ کیا جائے، جو حمایتی ہو، آج بھی وکیل حمایتی کہلاتا ہے جو آپ کے حق میں جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ یقینی سی بات ہے کہ جو کچھ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے موجودہ علماء جو رٹیفیکیشن لگوائے چلے جا رہے ہیں، اس کے تحت بات کچھ نہیں سمجھ میں آئے گی، اور بس ایک کہانی ہے جو ایسی گزر جاتی ہے، اس سے ہدایت کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلے میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اسے سمجھاتا ہوں کہ کس طرح یہ آیتیں ہمیشہ ہمیشہ قابل اتباع رہتی ہے۔ اور جب شہر کی کتاب سامنے آئی، لوگوں میں سے ایک ماخذ والوں کو اس سے سراب ہونے پر پایا، اور ان کے علاوہ سے دو انسانیت والی جماعت کو اس سے روکتے ہوئے پایا۔ ان دونوں سے جو مخاطب ہوا، کہا، وہ دونوں جماعتیں بولیں، ہم نہیں سراب کرتے یہاں تک کہ وہ مرکزی نگہبانی کریں، اور ہمارا سرپرست بڑا بوڑھا ہے۔ بس ان دونوں کے لیے طلب کیا، پھر سایہ دار کی طرف پلٹا، بس کہا، اے رب بے شک میں اس کے لیے جو تو نے بھلائی سے میری طرف نازل کیا محتاج ہوں۔ بس جب ان دونوں میں سے ایک جلد احیا کرنے کو چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، تو وہ جماعت بولی، بے شک میرا وہ بڑا تمہیں جزا دینے کے لیے پکارا ہے جو تم نے ہمارے لیے طلب کرنے کا اجر دیا، طلب کرنے کا نتیجہ دیا ہے۔ بس جب وہ اس کے پاس آیا اور احوال بتایا، اس پر خاص احوال، کہا، تم خوف نہیں کرو، ظلم کرنے والی قوم سے تمہیں نجات مل گئی۔ ان دونوں میں سے ایک جماعت بولی، اے میرے سرپرست تم اسے اجر دو، اسے نتیجہ دو، بے شک بھلائی سے تم جو نتیجہ دو گے مضبوط امانت ہے۔ کہا، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ میں ان دونوں بنیاد والوں میں سے تمہیں ایک میں جذب کر دوں، اس پر یہ کہ تم مجھے فائدہ دینے والی حجت کا نتیجہ دو، بس اگر تم معاشرہ مکمل کر دو بس وہ تمہارے پاس سے ہے، اور یہ کہ میں تم پر خوب پھٹ جانے کا ارادہ نہیں کرتا ہوں، اگر اللہ کی چاہت سے ہو تو تم مجھے جلد صحیح کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ کہا، وہی میرے اور تمہارے درمیان ہے، یہ کہ ان دونوں مقررہ مدت یعنی فائدہ دینے والی حجت اور تکمیل معاشرہ میں سے جو میں مکمل کروں، بس مجھ پر انتہائی دشمنی نہیں ہے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ حمایتی ہے۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کس طرح قابل ہدایت تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی،
کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ آپ کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہیں، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لہذا ہر آیت میں ہدایت نظر آنی چاہیے، اس میں کوئی لا یعنی بات نہیں ہے، کوئی ماضی کا ایسا قصہ نہیں ہے جو صرف پڑھ کر گزر جایا جائے جس میں ہدایت کے پہلو نہ ہو۔ تو دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب وہ شہر کی کتاب پر وارد ہوا، موجود ہوا، ہر یقینی سی بات ہے کہ آپ دیکھیں ہر شہر میں کوئی نہ کوئی نظریہ چل رہا ہوتا ہے، کسی کے اوپر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی نظریہ نہیں ہوتا ہے تو وہ قوم نہیں ہوتی بلکہ وہ بکھرے ہوئے پاگلوں کا ہجوم ہوتا ہے جس کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ جس طرح آج کل خاص طور پر ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے جو ایسے پاگلوں کا ہجوم ہے کہ کسی کو اپنی سمت کا بھی پتہ نہیں، جو جدھر چاہے ادھر منہ اٹھائے بھاگ رہا ہے، کسی کی کوئی کتاب نہیں ہے، بس جدھر ہوتا چلا آ رہا ہے، جدھر سینگ سما ادھر چل پڑے، جو ذہن میں آ گیا اس پر عمل کرتے رہے، صحیح ہے غلط ہے اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن وہ شہر جہاں کوئی خاص نظریہ چل رہا ہوتا ہے، کسی بات پر عمل ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ وہاں دیکھیے کہ وہاں ایک سکون ہوتا ہے۔ آپ یورپین معاشرے کی مثال لے لیجئے کہ وہاں کو جو قانون چل رہا ہوتا ہے اس پر سب عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں، تو امن بھی موجود رہتا ہے اور اس سے ہر شہری سیراب ہو رہا ہوتا ہے، ہر شہری کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب موسیٰ اس مدین کی کتاب پر موجود ہوا، وارد ہوا، تو وہاں لوگوں میں سے ان کو ایک ماخذ پر پایا کہ وہ اس کو طلب کر رہے تھے کہ ہمیں ایسا ماخذ چاہیے، اس کی طرف وہ جستجو میں لگے ہوئے تھے، بھاگ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ لیکن ایک امت بن رہے تھے، ایک ہی ماخذ والے بن رہے تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح بھی اس پر عمل درآمد ہو جائے۔ تو اس کے لیے، اس عمل درآمد کے لیے کرنا کیا تھا؟ وہ وہاں گیا تو دیکھا کہ اس کے علاوہ بھی دو اور انسانیت والی جماعت ہیں، یعنی ایک تو وہ جو شہر میں جو لوگ حاوی ہیں، جو اقتدار میں ہیں، وہ ایک پر چل رہے ہیں، اور دوسری دو اور جماعتیں ہیں انسانیت والی، جن کے اندر انسانیت کی بات آ رہی ہے، اور وہ ان شہر کی کتاب پر چلنے والوں سے روک بھی رہے ہیں لوگوں کو کہ اس طرف نہیں جاؤ، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اور شہروں میں کئی جماعتیں ہوتی ہیں، آپ جہاں پرامن معاشرہ ہے وہاں بھی آپ دیکھیں تو کم از کم دو جماعتیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن جیسے خاص طور پر مسلم معاشرہ جو ہے، تو یہاں عام طور پر کسی جماعت کا تصور نہیں ہے، کہیں بادشاہت کے نام پر ڈکٹیٹر لوگ موجود ہیں، کہیں جمہوریت کے نام پر ایک شخصی ڈکٹیٹر مسلط ہے، کہیں ایسا ہے جو شتر پہ مہار ہے، جیسے پاکستان ہے کہ یہاں جماعتوں کو بڑی آزادی ہے، بہت ساری جماعتیں گنتی میں نہیں ہیں، عمل کسی کا صفر عمل کسی کا بھی صحیح نہیں ہے جو لوگوں کو کوئی امن مہیا کر دیں، کسی کا کوئی فائدہ پہنچ جائے، لوگوں کو حق ملنا شروع ہو جائے، اس پر کوئی نہیں ہے، لیکن جماعتیں بہت ہیں، اس پر بڑے خود کفیل ہیں، گن بھی نہیں سکتے کتنی جماعتیں۔ تو بہرحال وہاں پر اس نے دو اور انسانیت والی جماعت پائی، ہو سکتا ہے جماعتیں وہاں بھی اور زیادہ ہوں گی، لیکن دو جماعتیں ایسی تھی جن کے اندر انسانیت تھی، اور وہ لوگوں کو روک بھی رہے تھے کہ اس طرف مت جاؤ۔ تو پھر یہ جو موسیٰ ہے ان دونوں جماعتوں سے مخاطب ہوا، یہ کوئی حال چال نہیں پوچھ رہا جو ان کا ترجمہ ہے کہ اس نے کہا تمہارا کیا حال ہے، کیونکہ انہوں نے دو عورت بنا دی ہے، اس لیے دونوں سے حال پوچھ رہا۔ یہ دو جماعتیں ہیں انسانیت والی، تو ان دونوں سے اس نے خطاب کیا، مخاطب ہوا، بات چیت کیا۔ تو یہ خطب کو جو کہتے ہیں خطبہ، یہ اس سے جہاں طویل بات ہوتی ہے کسی موضوع پر ہوتی ہے، صرف بات چیت کرنے کو خطبہ نہیں کہا جاتا ہے۔ تو آگے پھر وہ دونوں جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ جو نظام ہے، جو یہ شہر میں جو جس کتاب کو نافذ کیا جا رہا ہے، ہم اس سے طلب نہیں کرتے، ہم اس کتاب سے طلب نہیں کرتے ہیں، ہم اسے نہیں لے کر چلتے ہیں، ہم اس سے سیراب نہیں ہوتے ہیں۔ کب تک؟ حتی یہاں تک کہ یصدر الرعاء، مرکزی طور پر اس سے رعایا کو فائدہ پہنچایا جائے، نگہبانی کی جائے،
مرکزی نگہبانی تو ہو. اگر اس کتاب پر چل کر کسی کی نگہبانی نہ ہو سکے تو ایسی کتاب پر چلنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب کیونکہ میں بہرحال پاکستان میں ہوتا ہوں تو میں بار بار پاکستان کی ہی مثال دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں بھی اتفاق سے 3 بڑی جماعتیں ہیں: تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ، نواز شریف گروپ اور پیپلز پارٹی. اب ان میں بھی رسہ کشی ہے کہ اپنا اپنا قانون دینا چاہتے ہیں، اس پہ بحث ہو رہی ہے. تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کتاب سے لوگوں کو روکنا چاہتی ہے کہ اس طرف مت جاؤ، یہ تباہی کا راستہ ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ جو لوگ حق کے متلاشی ہیں وہ تحریک انصاف سے خطاب کریں گے، پوچھیں گے کہ بھائی تمہارا کیا منشور ہے، تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو وہ جواب دے گی پھر کہ ایسا کس لیے، جیسے ہمارے ہاں جو کچھ کیا تھا عمران خان نے کہ اسے چور ڈاکو وغیرہ کو اس نے مشہور کیا، اور اس لیے کرپشن اور بدامنی ہے کہ یہ پیسے یہ لوگ خود لوٹ مار کر کے کھا چکے ہیں، اس لیے ہمیں لایا جائے کہ ہم اس لوٹ مار کو روکیں گے. ہمارے پاس وسائل بہت ہیں، لیکن اگر یہ چور ڈاکو نہ ہو تو ہم بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ اس کے اندر بھی اللہ کی دعوت نہیں تھی، اپنے اقتدار کی دعوت تھی، اپنے انا کی تسکین تھی. تو بہرحال یہ جو لوگ گہری نظر رکھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہے. تو شکایت تو ان سے نہیں ہوتی جو نااہل ہیں، شکایت اسی سے ہوتی جو اہل ہو کر نااہلی والا کام کرتے ہیں. تو یہاں زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم تو اہل سمجھ کر لے کر آئے لیکن انہوں نے اور نااہلی دکھا دی. تو یہاں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ وہ جو انسانیت والی جماعت کو دیکھ رہا تھا تو ان سے مخاطب ہو گئے، تم کیوں نہیں اس طرح اس کتاب سے طلب کرو تاکہ سب ایک جیسے ہو جائیں. تو اس نے کہا ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ مرکزی نگہبانی یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، یعنی اب لوٹ مار میں لگے ہوئے یا اپنے اپنوں کو نوازنے میں لگے ہوئے. تو مرکزی نگہبانی اس سے نہیں ہو رہی ہے، جو رعایا کے مرکز ہے اس سے ان کی محافظت نہیں ہو رہی، ان کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے. اور جو ہمارا سرپرست ہے وہ بڑا بوڑھا ہے. ان دونوں جماعتوں کا جو سرپرست تھا وہ عمر رسیدہ ہو گیا تھا، اس لیے شیخ کبیر لفظ آیا. کبیر کبر سے نکلا ہے، نہیں بڑے سے زیادہ بڑا ہے، اور شیخ بھی بڑی عمر والوں کو کہا جاتا ہے. تو شیخ کبیر جو یہ مرکب توصیفی ہے جو انتہائی بوڑھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان دونوں کے لیے پھر موسیٰ نے طلب کیا کہ بھئی کیا نظام ہے، چلو ہم طلب کرتے ہیں. اس نے طلب کیا اور پھر وہ پلٹا اور ایک مخصوص سائے کی طرف لے کر آیا، یعنی اس سے جو سایہ دیا جا سکتا ہے. سایہ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی درخت لگا کر سایہ دیا جا رہا ہے، اس کے سایہ تھلے بیٹھ گئے، یا چھتری لگا کر سایہ دیا جا رہا ہے، بلکہ اس نظام کے تحت وہ سایہ مؤثر ہوا جس سے عام عوام کو نگہبانی کا احساس ہوا. اس لیے موسیٰ کیا رہا ہے کہ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس نے کہا کہ اے رب، بے شک اس کے لیے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے، جو میرے سامنے آ رہا ہے، بھلائی سے میں محتاج ہوں. اس کا پوری طرح نظریے کا علم مجھے بھی نہیں تھا، لیکن جب ان دونوں جماعتوں سے بات چیت ہوئی تو اب جو کچھ بھلائی سے میرے سامنے بات آئی ہے، جو کچھ مجھ پر نازل ہوا ہے، تو واقعی میں تو اس کا محتاج ہوں، میں تو اسی کا طلبگار ہوں، میں یہی تو مانگنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے والا فقیر نہیں ہے جو کاسل یہ گھومتا رہتا ہے کہ پیسے دے دو اور روپے دے دو. اس فقیر کی بات میں فقر کہتے ہیں حاجت مند کو، محتاج کو، جو کچھ مکمل اپنے طور پر نہیں کر سکتا، کسی اور سے سن کر مل کر کام کر سکتا ہو. اگر اکیلے ہی کوئی شخص کام کر سکتا تو پھر وہ غنی کہلاتا، فقیر نہیں کہلاتا. تو موسیٰ نے بھی یہی کہا کہ میں فقیر ہوں کیونکہ میں محتاج ہوں، کہ مجھ تک یہ بات کیسے پہنچے، کہ کس طرح سے ہم یہ بات کر سکیں اور کیسے مرکز تک لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں، مرکزی طور پر رعایا کو فائدہ پہنچا سکیں. اس کے بعد پھر ان دونوں جماعت میں سے جو جلد احیا کرنی چاہتی تھی، یعنی جو جماعت چاہتی تھی کہ جلدی یہ کام ہو جائے، جلدی نشو نما ہو جائے، تو وہ ایک جماعت چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ بے شک ہمارا جو بڑا ہے وہ تجھے پکار رہا ہے، تجھے بلا رہا ہے کہ تجھے وہ نتیجہ دے جو کچھ تو نے ہمارے لیے طلب کر لیا. لیکن اس بات ہے کہ موسیٰ خود بھی ایک عقل مند شخص تھا، اللہ کی باتوں کو سمجھتا تھا، لہٰذا ان کی باتوں کو سن کر، ان کے نظریات کو سن کر اس پہ کچھ ترمیم کر کے اللہ کی کتاب کو واضح کر کے بتا دیا. تو اس لیے وہ کہہ رہے کہ ہمارا بڑا تجھے پکار رہا ہے کہ وہ نتیجہ دے تجھے
جو ہمارے لیے تو نے طلب کر لیا، کہ ہم بھی تو یہی چاہ رہے تھے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے کیا جائے، تو نے بڑا واضح کر دیا۔ تو پس جب وہ اس کے پاس آیا، اس سربراہ کے پاس، تو اب دیکھیے سربراہ کے پاس جا کر اب وہ نظام کی بات نہیں کر رہا ہے، نظام تو جماعت کو سمجھا چکا اور وہاں تک پہنچ چکی، اب اس نے اپنا احوال بتایا۔ قصص لفظ قصص کے بنیادی مطلب ہے جستجو کے پیچھے جانا، تو دراصل موسیٰ تو جس جستجو کے پیچھے آیا تھا اس نے بتایا، اور وہ بتایا کہ وہ خاص جستجو کیا ہے جس کے لیے وہ آیا اور کس قوم سے بچ کر آیا۔ تو یہ اس کے احوال کو سن کر، اس کے قصے کو سن کر اس سربراہ نے کہا کہ قال لا تخف، تو خوف نہیں کھا، نجوت من القوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم سے تو نجات حاصل کر لیا، تو آ گیا اس طرف، وہ ظالم قوم کو تو نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے موسیٰ نے فرعون کے نظام کی بات بتائی کہ کس طرح سے اور میں وہاں سے کیسے نکلا ہوں، تو میں تو خود ایک نظام کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو یہاں اس کا جواب واضح طور پر آ گیا کہ ظالم قوم سے تجھے نجات مل گئی ہے۔ اگر یہ واقعی لڑکیوں کے پانی پلانے کی بات ہوتی تو وہ یہ نہیں کہتا کہ نجوت من القوم الظالمین، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی تو نے پانی پلا کر ہمیں ہماری بچیوں کے لیے حفاظت کا باعث بنا ہے۔ یہ نجوت من القوم الظالمین کیوں آتا ہے کہ ظالم قوم سے تجھے نجات مل گئی؟ وہ تو اور مدد کر رہا ہے، اس سے تو کسی سے نجات نہیں ملی، وہ تو بیچارہ ویسے ہی بقول اس کہانی کے کہ مسافر بھی ہے اور بیٹھا ہوا بھی ہے اور محتاج بھی ہے، کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا، نئے شہر میں لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، کنارے بیٹھا ہے، درخت کے سائے میں چلا گیا۔ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر آ رہا ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہمارے بڑے تو اسے نتیجہ دے، اور بے شک جو تو جلد نتیجہ دے گا تو وہ قوی الامین، یعنی کہ بڑی مضبوط امانت ہے۔ مضبوط امانت دراصل اللہ کی کتاب ہی ہوتی ہے، تو اللہ کی کتاب سے جو نظریہ مل رہا ہے وہ تو نے اسے دے دیا۔ قوی الامین جو ہے یہ بھی مرکب توصیفی ہے، قوی کا مطلب مضبوط اور امین کا امانتدار، تو امانتدار بھی ہے مضبوط بھی ہے۔ اور ایسا کس لیے کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے نظام کو اچھی طرح سے سمجھ لیا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ کیا کرنا ہے، تو اس نے یہ بتایا کہ جو تم نتیجہ دو گے تو وہ مضبوط امانت ہے، ایسی مضبوط امانت ہے کہ کیونکہ یہ بھی اللہ کا ماننے والا، یہ بھی انسانیت کا طلبگار ہے، تم بھی یہی ہو، لہٰذا یہ اس میں خیانت نہیں کرے گا، کہ مضبوط امانت کے طور پر لے کر چلے گا۔ تو اب اس نے کیا کہا کہ بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ان دونوں میں جو بنیادی جماعت ہیں دونوں، ان دونوں میں سے کسی ایک میں تمہیں جذب کر دوں، کسی ایک پارٹی کا سربراہ بنا دوں، کسی ایک پارٹی میں تمہیں اس طرح جذب کر دوں، اس طرح پیوست کر دوں کہ وہ تم سے دور نہ ہو سکیں۔ یقینی سی بات ہے ایسی پیوستگی، اس جماعت کا رکن بن جانا، اس جماعت کا سربراہ بن جانا، کوئی عہدہ لے لینا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایسا کس لیے دے رہا ہے؟ اس کی خواہش کیا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج، یہ کہ تم ہمیں نتیجہ دو گے فائدہ دینے والی حجت کا، کیونکہ تم سے جو بات کر کے جو بات سامنے آئی ہے، جو حجت ہوئی ہے، دلیل سے بحث ہوئی ہے، تو اس سے بات نکھر کر سامنے آ گئی فائدہ دینے والی، تو فائدہ دینے والی حجت تم سامنے لے آؤ گے، اس سے ہمیں نتیجہ ملے گا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ پس اگر تم معاشرے مکمل کر دو تو یہ تمہارے پاس سے بڑی اچھی بات ہوگی۔ فائدہ دینے والی حجت تو تم نے دے دیا، لیکن اس حجت پر اگر کسی جماعت نے عمل ہی نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیسے ملے گا؟ معاشرہ کیسے مکمل ہوگا؟ معاشرہ تو مکمل نہیں ہوگا۔ تو بس اگر تم معاشرہ بھی مکمل کر دو تو یہ تمہارے پاس سے زیادہ اچھی بات ہوگی۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں تم پر پھٹ جاؤں، تم پر سخت ہو جاؤں یا تمہاری مخالفت کروں، کیونکہ مقصد دونوں کا ایک ہی کہ اللہ کے دیے گئے نظام کے تحت لوگوں کو فائدہ پہنچانا، امن مہیا کرنا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ تو آگے وہ کہہ رہا ہے کہ ستجدونی انشاءاللہ، تم مجھے بھی جلد فرما بردار پاؤ گے اگر اللہ کی چاہت کے مطابق ساری باتیں ہوں گی، میں نے صالحین، اور میں مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے رہوں گا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ وہی یہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان ہے، وہ سربراہ اور موسیٰ، اس نے کہا کہ یہ ساری باتیں جو یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے، اب تم جو بھی دونوں میں سے مقررہ مدت کوئی سی بھی پوری کر لو، یا تو فائدہ دینے والی حجت ہی ہمیں اچھی طرح سے سکھا دو کہ ایسی حجت کرنا ہے تاکہ ہم معاشرے کو فائدہ پہنچا سکیں، یا پھر معاشرے کو مکمل کر کے جاؤ، یہ کام کر دو۔ اور اس پر
مجھ پر تم پر کوئی دشمنی نہیں ہے، یعنی میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں کہ میں اس وجہ سے تمہیں روک رہا ہوں کہ تم معاشرہ مکمل جلدی ہوگا نہیں، تم یہاں پھنسے رہو گے، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی عدوان یعنی کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھ پر کوئی دشمنی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا جبر اور مطالبہ کر دیا کہ حالانکہ جبر اور مطالبہ اس کا نہیں بنتا عدوان سے، تو یہ کوئی سی بھی مدت مکمل کر لو، چاہے فائدہ دینے والی حجت دے دو یا تم معاشرہ ہی مکمل کر دو، کوئی سے بھی مکمل کرو، تو میری طرف سے مجھ پر کوئی دشمنی نہیں ہے کہ میں یہ چاہوں کہ نہیں ایسا ہی کر کے جاؤ۔ اور اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا حمایتی ہے، ہم کیونکہ اللہ کے احکامات کے تحت اکٹھے ہو رہے ہیں، لہذا ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو اس پر ہم اپنا حمایتی بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ ہی ہمارا حمایتی ہے، ہم میں سے کوئی ایک بھی مکر نہ جائے۔ تو یہ تھی اس کی تفصیل پوری، میرے خیال میں مکمل وضاحت ہو گئی، پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ یہاں کسی لڑکی کے اور شرمانے کی اور شادی کی بات نہیں ہے، اور نہ 8 سال اور 10 سال کی ملازمت کی بات ہے، تو وہ سب ماورا حقیقت ہے، اور کوئی بھی عقل مند شخص اس کو قبول بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو امید ہے اگر آپ غور کریں گے تو ہدایت تک پہنچ جائیں گے، اور اللہ کی ہدایت تک پہنچنا ہی ہماری کامیابی ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم صرف تنقید ہی کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔